حضرت مالک بن حسان بیان کرتے ہیں کہ میری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھیجا، دن چڑھنے کے بعد مجھے اجازت دی اور میں آپ کے پاس آیا، آپ اپنے بستر پہ تھے، بھوری جھال سے بنے ہوئے تکیے پہ سہارا لیے ہوئے۔ مجھے فرمایا، اے مالک، آپ کی قوم کے لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، میں نے ان کے لیے مال کا حکم دیا تو ان کو پکڑو اور ان میں درمیان تقسیم کر لو۔ میں نے عرض کی، اے امیر المومنین، میرے بس کی بات نہیں، بس آپ میرے علاوہ کسی اور کو حکم دے۔ آپ نے فرمایا، پکڑو اور اس کو تقسیم کرو۔ پھر میں آپ کے پاس عرض کی، اے امیر المومنین، میں عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عون، زبیر و سعد کو آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، ان کو اجازت ہے۔ وہ داخل ہوئے۔ پھر اے عمر المومنین، کہ علی و عباس کو آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، دونوں داخل ہوئے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، امیر المومنین، میرے اس کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں، حضرت عباس نے سخت گفتگو کی، قوم نے عرض کی، اے امیر المومنین، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، ان میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی سے راحت پہنچا۔ حضرت عمر نے ان کو فرمایا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم وارث نہیں بناتے، جو ہم میں رہ جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضور نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو خاص نہیں کیا۔ پھر یہ آیت پڑھی، ما عفا اللہ علی رسول الی آخر۔ سفیان فرماتے، میں نہیں جانتا آیت اس کے بعد والی پڑھی یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے درمیان بنی نفیر کا مال تقسیم کیا، اللہ کی قسم میں تم پہ کسی کو فوقیت نہ دوں گا، نہ تمہارے علاوہ بچا کے رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اپنا خرچ لیتے تھے اور اس کو 1 سال تک گھر والوں پہ خرچ کرتے تھے، جو بچ جاتا تھا اس کو ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں خرچ کر دیتے، اللہ کی راہ میں تیار کیے گئے تھے۔ پھر ان کو فرمایا، تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہوئے، کیا تم یہ جانتے ہو دلائی جو قوم کو لائی تھی؟ کیا تم یہ جانتے ہو؟ دونوں نے عرض کی، جی ہاں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی بنے۔ آپ اے عباس تشریف لائے تھے، آپ اپنے بھائی کے بیٹے کی وراثت طلب کی تھی اور علی اپنی بیوی کے باپ کی وراثت لینے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ ان دونوں نے مجھے دیکھا، اللہ کی قسم آپ جانتے ہیں میں سچا، اچھا سلوک کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، حق کے تابع ہوں۔ تم دونوں میرے پاس آئے ہو، تم دونوں کا کام ایک ہے، تم دونوں مجھ سے مانگتے ہو، میں تم دونوں کو سمجھتا ہوں۔ اگر تم دونوں چاہتے ہو تو تم میں دونوں کو دے دیتا ہوں، اس شرط پہ کہ تم اس سلسلے میں وہی طریقہ کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تم دونوں اس کو لے لو۔ آپ نے دونوں سے فرمایا، کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، پھر تم دونوں میرے پاس آئے ہو تاکہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں۔ اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اگر تم دونوں عاجز آ جاؤ تو تم مجھے واپس کر دینا۔